ایپیسوڈ 24۔ بھائی آپ مجھے حویلی ڈراپ کر دیں گے کیا؟ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتے میکال سے بولی جو آفس جانے کو تیار کھڑا تھا۔ اتنی صبح صبح حویلی، خیریت گڑیا؟ مہابیر نے پوچھا۔ جی بابا، زینب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل ماموں سے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ بات ہوئی تھی میری عبادت آپی سے، کہہ رہی تھی تیز بخار تھا، اس سے پوری رات ہاسپٹل میں گزاری۔ معصومہ مجھے تو بتا دیتی بیٹا، میں کل ہاسپٹل ہی چلی جاتی۔ مروہ نے چائے کا کپ مہابیر کو دیتے کہا، جبکہ میکال کا دل تو اس کی طبیعت کا سن کر ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ اس دن اتنا روڈ ہو گیا تھا وہ اس سے کہ وہ بیچاری کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ جلدی چلو، چھوڑ دوں گا تمہیں، اور ماموں آپ اور آنی بابا کے ساتھ چلے جائیے گا۔ وہ پہلے معصومہ سے بعد میں مروہ سے بولا۔ اب تو اس کا خود بھی دل بے چین ہو گیا تھا، اس کی ذرا سی وجہ سے بیمار تھی۔ زینب کے پاس زارا موجود تھی، باقی سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بابا عزت بتا رہی تھی کہ ساتھ والے بنگلے میں کوئی فیملی شفٹ ہوئی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو ڈنر پر بلاتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور شادی کی دعوت بھی دے دیں گے۔ مصدق نے کہا تو سب کو آئیڈیا اچھا لگا۔ ہاں بلا لو، ملاقات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے پھر ایزل، آپ اور لنس جا کر دعوت دے آئیے گا، آج ڈنر وہ لوگ ادھر ہی کر لیں گے، سعید صاحب نے کہا تو ایزل جی بابا کہتے تیار ہونے چلی گئی۔ ضریاب، مجھے مارکیٹ جانا ہے، پلیز لے جائیں گے؟ منال کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ آفس کا کام کرنے میں بزی تھا، اس لیے منع کر دیا تھا۔ اب پھر وہ اس پر سر پر موجود تھی۔ منال پلیز ضد نہ کرے نا، مجھے بہت کام ہے۔ آفس کے کام کے بعد بابا نے کہا ہے کہ کیٹرنگ والوں کا پتہ کرو، پھر اس کے بعد ہال کی بکنگ کے لیے بھی جانا ہے، بہت کام ہے۔ آپ ڈرائیور کو کہیے لے جائے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے ضریاب، بعد میں کر لیجیے گا کام۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو مطلب جانا ہے، بس بات ختم۔ وہ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ چھینتے بولی تو ضریاب نے بے بسی سے دیکھا۔ وہ ہرگز اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، اس کے معاملے میں وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ منال تنگ نہ کریں نا پلیز، وہ آخری بار منت کرتے بولا تو لیپ ٹاپ اس کے ہاتھوں میں واپس کرتے کمرے میں چلی گئی۔ بنا کوئی بات کیے وہ اس کے کمرے میں سے چلی گئی۔ ضریاب کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ضریاب نے دونوں لیپ ٹاپ کھولا، لیکن اب کام میں کسی کا دل نہیں لگنا تھا۔ لیپ ٹاپ وہیں پھینکتے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر آیا کہ وہ منال کو شاپنگ کے لیے لے جا سکے، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ 2 سے 3 بار دروازہ نوک کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر وہ گہری سانس لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس لڑکی کی ناراضگی اس کی جان نکال دیتی تھی، لیکن کام کی ٹینشن کی وجہ سے وہ اسے ناراض کر چکا تھا۔ وہ کلاس میں تھی جب اسے پیون نے آ کر بلایا کہ اسے پرنسپل آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ وہ جب آفس میں آئی تو وہاں پرنسپل کے ساتھ میکال کو بیٹھا دیکھا، چہرے پر خود بخود سپاٹ ہو گیا۔ آپ نے بلایا سر؟ وہ مکمل میکال کو اگنور کرتے بولی، جبکہ میکال کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ 2 دنوں سے وہ بخار میں جھل رہی تھی اور آج وہ کالج بھی آ گئی تھی۔ اس دن گھر پر وہ اس سے نہیں مل پایا تھا، اس لیے آج اسے کالج لینے آیا تھا۔ چہرہ ابھی بھی سرخ لیے ہوئے تھے۔ جی زینب، مجھے میکال صاحب نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی آپ کالج آ گئیں، جبکہ آج آپ کا چیک اپ بھی تھا۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل بھی نہیں زینب، آپ گھر جائیں، ریسٹ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ہونہار اسٹوڈنٹ بیمار پڑ جائیں، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے کالج آ جائیے گا۔ بنا زینب کے سنے وہ اسے چھٹی دے چکے تھے، لیکن زینب کا کوئی ارادہ نہیں تھا میکال کے ساتھ جانے کا۔ وہ آفس سے باہر آئی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ بیگ لینے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ تھینکس سر۔ میکال پرنسپل کا شکریہ ادا کرتے آفس سے باہر آیا اور وہیں زینب کا ویٹ کرنے لگا۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ موبائل پر کسی کو میسج بھیجتا اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلاس سے باہر آتی دکھائی دی۔ چلیں۔ وہ قریب آئی تو میکال نے اس سے بیگ لینا چاہا،
لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہوگا، آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ بے رخی سے بولی تو وہ لب بیچ گیا۔ ذر گاڑی میں بیٹھیں، ڈرائیور نہیں آئے گا، میں نے منع کر دیا ہے اسے، وہ نرمی سے بولا تو زینب نے خوف کی بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیب کروا لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون نکالتی، مکال نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ لے لیا۔ پلیز، جتنا غصہ ہونا ہے، جتنا لڑنا ہے لڑ لیجیے گا مجھ سے، ابھی گاڑی میں بیٹھیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے نرمی سے بولا تو زینب بھی سب کو دیکھتے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سے اس کا بیگ اٹھائے باہر آیا جہاں وہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے گاڑی میں آ بیٹھا۔ تھوڑا آگے جاتے اس نے گاڑی روک دی۔ زر پلیز آگے آ جائیں، مجھے آپ کا پیچھے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، میں یہیں ٹھیک ہوں، اور آپ مجھے اپنی بات بتائیں جس کے لیے آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ میری امپورٹنٹ کلاسز تھیں آج جو آپ کی وجہ سے مس ہو گئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے بابا نے مجھے کالج آنے دیا، لیکن آپ نے نہ جانے پرنسپل کو کیا کچھ کہہ دیا جو انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ہمیشہ مکال کے ڈر سے بولنے والی زینب آج بنا خوف کے اس سے بہادری سے بات کر رہی تھی۔ مکال بھی آگے سے اتر کر اس کے ساتھ پیچھے آ بیٹھا۔ اس نے اپنے زر کو منانا تھا جو پہلی بار اس سے ناراض ہوئی تھی اور بہت بری ناراض ہوئی تھی۔ زر، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں جانتا ہوں مجھے آپ پر اس طرح کا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا اٹس اوکے، مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ وہ جان چھڑاتے بولی زینب پلیز ایسا تو مت کریں، مان تو رہا ہوں اپنی غلطی، مجھے آپ سے اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا میں نے آپ کو اتنی کالز کی، میسیجز کیے، لیکن آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اس دن میٹنگ اچھی نہیں ہوئی تھی، کچھ اس بات کا بھی غصہ تھا۔ تو اس کا مطلب کیا مکال، آپ ہر بار کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالیں گے؟ آپ نے میری اتنی انسلٹ کی، مجھے اتنے زور سے پکڑا بازو سے، ابھی تک نشان موجود ہیں۔ ٹینشن اور پریشانی سے ہاسپٹل پہنچ گئی میں، بابا ماما سب اتنے پریشان ہو گئے تھے، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخی سے بولی، رخ موڑ گئی۔ مکال نے اس کے ہاتھ چومتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں کل معصومہ کے ساتھ حویلی آیا تھا، لیکن آپ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، اور سب کی موجودگی میں مجھے آپ کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا۔ لیکن یقین کریں ایک ایک پل میں نے بہت اذیت گزارے ہیں۔ آپ بیمار تھیں تو کیا میں سکون میں رہ سکتا تھا؟ لیکن میرا غصہ کرنا کسی حد تک بالکل جائز تھا زر۔ ہمارے بیچ کی باتیں آپ کو اس طرح سب سے نہیں کرنی چاہیے، وہ ہماری پرسنل باتیں ہوتی ہیں زر، ایسی باتیں باہر نہیں بتائی جاتی۔ مجھے بھی برا لگا تھا کہ میری زر نے ہماری اتنی پرسنل باتیں سب کو بتائیں۔ معصومہ کا آپ کو پتہ ہے، دائم بھائی کے سامنے وہ مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی، مجھے بھائی کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں آپ ہماری باتیں صرف ہمارے بیچ رکھا کریں، باہر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بلا وجہ آپ پر غصہ کیا تو آپ جو سزا دیں گی مجھے قبول ہے۔ مکال کی باتوں کی اسے سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن اپنی انسلٹ یاد آتے آنکھیں بھر سے بھیگ گئی۔ مانائی سے سب سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہی باتیں جو اب وہ سمجھا رہے تھے اس وقت آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ آپ نے مجھے اتنے زور سے پکڑا تھا، بازو پہ سے نشان ابھی تک نہیں گئے۔ وہ بازو سے قمیض ہٹاتے ہوئی تو مکال نے نشان پڑی۔ اس نے بے ساختہ جھک کر اپنے دیے زخموں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جیسے اپنے کیے کا ازالہ کر رہا ہو۔ مجھے اتنے زور سے پیچھے پھینکا آپ نے، میرا سر اتنے زور سے شیشے پر لگا، 2 دن تک سر میں درد رہا، سو بھی نہیں تھی سکتی۔ وہ روتے ہوئے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے بولی تو مکال نے جھک کر اسے سینے سے لگا کر اس کا سر چوما۔ میں اتنا روئی تھی، میری آنکھوں میں اتنا درد تھا، مجھے ایسا لگتا تھا میں اندھی ہو جاؤں گی۔ سب کو لگتا تھا میں بیمار ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے مجھے آپ نے ہرٹ کیا تھا۔ مکال نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی آنکھوں کو بے تحاشا چوم ڈالا۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، آپ بہت، اس نے پہلے وہ اس سے برا بھلا کہتی،
ایک ہاتھ اس کا چہرے تھامے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ساری تکلیف، ساری مزاحمت وہ اپنے ہونٹوں میں سمیٹ گیا تھا، جبکہ وہ اس اچانک حملے سے بوکھلا گئی تھی۔ سانس رکنے پر اس نے اسے کندھوں کو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ جب میکال نے اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے لاک کرتے اپنی سانسیں اس میں انڈیلیں، اپنی من مرضی کرتے وہ پیچھے ہٹا تو اس کے سینے میں سر ٹکائی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ ریلیکس۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اسے سینے میں بھینچ گیا۔ آپ بہت برے ہیں میکال، میری جان نکال دی آپ نے، وہ نروٹھے پن سے بولی تو مسکرا دیا۔ ابھی کہاں جان نکالی ہے، آپ بس میرے اتنے سے پیار سے ڈر گئیں، ابھی تو تشنگی مٹی ہی نہیں، میری شدتوں کے پہاڑ کے سامنے کیسے مقابلے کریں گی آپ؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے بولا، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں اور مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ جو ایک جھلک اس کے پیار کی زینب نے دیکھی تھی، وہ اب جلدی سے اس کی قید سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ بالکل نہیں، پہلے یہ بتائیں آپ ناراض کی تو نہیں ہیں؟ مجھے معافی مل گئی ہے کیا؟ اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اس نے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ ابھی ناراضگی باقی ہے تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، تو میں منانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کیا اجازت ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ خود میں سمیٹ گئی۔ نہیں ہوں ناراض، اب چلیں نا گھر، وہ جھٹ سے بولی۔ وہ بات اب وہ پھر سے منانا شروع ہو جاتا۔ اس کی حالت دیکھ کر گاڑی میں میکال کا کہکہ بے ساختہ تھا، آہ میری معصوم سی زر۔ وہ واپس اسے اپنے رخسار میں کھینچتے بولا تو وہ منہ بناتے بعد میں مسکرا دی۔ مان، آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ اس وقت فون پر اس سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی اگلی فلائٹ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بہت جلد آ جاؤں گا میری جان، آپ ہی کی شادی تک آپ کے پاس ہوں گا میں۔ آپ شادی پر آئیں گے مان، اور ہم لوگ شادی میں شریک نہیں ہوں گے، میں کیسے ملوں گی آپ سے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شجی رونا بند کریں، یار ایسے کیوں کرتی ہیں آپ؟ میں آؤں اور آپ سے نہ ملوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ رویا نہ کریں، میری فلائٹ ہے اور آپ یہاں رو رہی ہیں، میرا سارا دھیان آپ کی طرف لگا رہے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ اچھا سوری نا، نہیں رو رہی میں، وہ فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے بولی، لیکن ارمان سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں پر جو ظلم کرتی ہیں نا آپ، بالکل اچھا نہیں کرتی۔ آپ کیسے مرہم لگاؤں ان پر؟ میری بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتی ہیں آپ شجی۔ سوری نا مان، آپ واپس آ کر مرہم لگا دیجیے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سے بات ہو گئی ہے نا، میں ٹھیک ہوں، وہ تسلی دیتے بولی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد واپس آؤں گا۔ وہ موبائل اسکرین کو لبوں سے چھوتا بولا، اللہ حافظ۔ وہ موبائل بند کر گیا۔ مزید کچھ دیر اور بات کرتا تو فلائٹ کو بھاڑ میں جھونکنے پر شجی کے پاس پہنچ جانا تھا اس نے۔